اور یہاں سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں ایک عجیب و غریب کلچر ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دیتے ہیں. یعنی جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف رائے نہیں رہتا، مخالفت پہ اتر آتے ہیں. ہم تو بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں تو صرف اختلاف رائے، مخالفت نہیں کرتے. یہ لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور پھر اس قسم کی ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے. کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے، یہ جو ہے بد مذہب ہو گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا. یہ ادبی گالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بے ادبی انتہا درجے کی جو انجینئر مرزا محمد علی نے کی ہے، اور اگر کوئی اس کو، یا جیسے ہم علماء کرام اگر کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی سے ہٹ کر ہیں، اس کو اگر ہم بے ادب کہیں، گستاخ کہیں، یا اس کو شیطان کا چیلا کہیں تو درد ہوتا ہے. کہتے ہیں انہوں نے ادبی گالیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اگر یہ ناپاک نطفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے ان چیلے چماٹوں کو کہتا رہے کہ وہ کل کا چھوکرا آ کر، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے بارے میں ایسے کلمات تو اڈی میری کی نے سننے ہیں. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ حضور کو ان کلمات سے یاد کیا جائے؟ کیا اس وقت ادب نہیں رہا؟ کیا اس وقت احترام نہیں یاد آیا؟ کیا جو آس پاس تیرے بیٹھے ہوتے ہیں اس کمرے میں کسی نے تجھے بتایا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر کہتا ہے میرا کلپ کاٹا. یہ ذرا سنیے. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. جی کہتا ہے میرا کلپ کاٹ کر تو کہا جی میں نے حضور کے بارے میں چھوکرا کہا، اور پھر خود ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. تو اڈی میری کی نے سننے ہیں. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. کہتا ہے یہ کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں ہے. یہ ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے کہ چھوکرا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں چھوکرا تجھے پتہ ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جہلم، گجرخان، پنڈی، اس سارے ایریے میں یہ چھوکرا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تیرے باپ کو اگر کوئی کہے کہ وہ جی کل کا چھوکرا آیا، یا تیرے پتر کو کہے کہ تیرا باپ چھوکرا ہے، تو ہم تجھ سے پھر پوچھیں گے، ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے. پھر سوچ کہ امت مسلمہ کا دل نہیں دکھے گا جب تو ان کے آقا و مولا کے بارے میں کہہ رہا ہے. کلپ نہیں کاٹے گے، یہ پورا کلپ اس کا سن لیں. پورے کلپ میں یہ لفظ اس نے بولا ہے اور کوئی توبہ نہیں، اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. جلالی صاحب کا معاملہ ہوا تو کہہ رہا ہے جی انہوں نے بعد میں کانفرنسیں کر کے اس کو مزید اور عروج دیا، لیکن اپنا حال دیکھو، خود ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. تو اس لیے کیا تجھے ایف ایس ای میں کسی نے نہیں بتایا؟ کیا تجھے یو ای ٹی ٹیکسلا میں کسی نے نہیں بتایا؟ کیا اس کے بعد جس کمپنی میں تو گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں، اس سے تجھے کیوں نکالا گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو کیا وہاں پر کوئی نہیں تھا جس نے تجھے یہ بتایا ہو کہ رسول اللہ کا ادب کیا ہے، رسول اللہ کی توقیر کیا ہے، رسول اللہ کی عظمت شان کیا ہے؟ ایک لفظ اگر رائنا درست لفظ ہو، لیکن اگر کوئی اس کو تھوڑا سا بھی کھینچ کر کہے اللہ منع فرما دے کہ لفظ رائنا نہیں کہنا،
تو پھر سوچو، انظر نہ اللہ کہتا ہے کہ ہو، تو پھر سوچو اتنا بڑا لفظ، اور پھر آگے سے دلیلیں دے رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجنون کہا ہے، معاذ اللہ، رب نے نہیں کہا، وہ ولید بن مغیرہ نطفہ حرام تھا، اس نے یہ کلمات کہے تھے۔ اللہ تو یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل والضحیٰ، اس طرح کے کلمات ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں۔ اور پھر سوچو ذرا وہ جو حضور کے دروازے پر کھڑے تھے، حدیث مبارکہ میں ہے، جا کر صدا لگانے لگے، یا محمدہ یا محمدہ کہنے لگے، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہیں پکارنا۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا آستانہ ہے، یہاں دل کو بھی تھامنا پڑتا ہے، زبانوں کو بھی تھامنا پڑتا ہے، ذہنوں کو بھی تھامنا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے وہ صحابی رسول، اکابرین جو صحابہ رسول ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھے۔ حضرت ثابت، ان کی آواز بلند ہو تو وہ بھی کئی دنوں سے حاضر ہی نہ ہو کہ میری آواز بلند ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو حضور تو ان کو بھی جنتی کہیں، وہ ادب والے سارے تھے۔ کیا تجھے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ بے ادبی کا لفظ ہے؟ تو اس لیے اپنے اوپر غور کر لے، اپنے اوپر غور کر لے۔ کاش تو نے کسی بزرگ سے قرآن پڑھا ہوتا، کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر حدیثیں پڑھی ہوتی تو تجھے خود سمجھ میں آتی۔ اسلام آباد سے تو نہ نکالا جاتا، فتح جنگ سے تو نہ نکالا جاتا، تو اسلام آباد مسجد سے کبھی نہ نکالتا جس وجہ سے تو وہابیوں کی مسجد میں گیا تھا۔ اور پھر یہ ادب کا ہمیں درس دیتا ہے، یہی لفظ آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کہتا ہے جی یہ بے ادبی والا لفظ نہیں ہے، بوائے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے تو آڈی میں۔ اگر یہی لفظ، اس کے باپ کو چھوڑو، اس کے بارے میں اگر کوئی کہے، وہ وہابیوں کا ایک مناظر ہے عمر صدیق، اس نے اس کے بارے میں کہا کہ جاہل چھوکرا، کہتا ہے جی بازاری لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ بازاری لفظ استعمال ہو رہے ہیں، تو اپنے بارے میں بازاری لفظ، وہی لفظ بازاری ہو جائے تو رسول اللہ کے بارے میں، حسنین کے نانا کے بارے میں، تو تجھے اس وقت ادب کسی نے نہیں سکھایا۔ اور بھائی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، رسول اللہ کی محبت تب دل میں آئے گی جب ادب ہوگا، تب صحابہ کرام کی محبت آئے گی جب ادب ہوگا۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جے ویکھاں میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تو بلے بلے بلے۔ اپنے عملوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ رسول اللہ کا ادب کرو، خدا را ادب کرو، ہمیں رب کی رحمت پر بھروسہ ہے، اسی کی رحمت پر یقین ہے، اسی کے فضل پر یقین ہے۔ تو اس لیے یہ کام چھوڑ دے، کبھی تو بزرگوں کو برا بلا کہے، کبھی تابعین کے بارے میں، کبھی داتا صاحب کے بارے میں، کبھی غوث پاک کے بارے میں۔ انجام اگر تو اس سے توبہ نہ کی، نہ ہٹا، انجام ساری دنیا دیکھے گی، انجام دنیا دیکھے گی اور عبرت کا نشان تو بنے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں بدعقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ بزرگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔